الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ محترم حاضرین، اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء و رسول علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تقریباً 26 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب، اور اسی طریقے سے 20 انبیاء و رسول کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اور ان تمام رسولوں میں سب سے زیادہ جس رسول کے قصے کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، ان واقعات کو قرآن میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو قرآن میں بیان کیا ہے؟ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ اسی سبب اور اسی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ اے پیغمبر، یعنی یہاں پر پیغمبر سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے پیغمبر، ہم آپ کے سامنے جو انبیاء و رسول کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، آپ کے دل کو طاقت دینے کے لیے ہم ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ان واقعات کا مقصد آپ کو ہمت دینا، آپ کو حوصلہ دینا، آپ کو تسلی دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں سب سے عظیم انسان ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بلند اخلاق دے کر کے بھیجا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ بھی معاشرے کے لوگوں نے کیا کیا، عوام نے کیا کیا، پبلک نے کیا کیا؟ کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، کسی نے آپ کو پاگل کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، تو کسی نے آپ کو جادوگر کہا۔ ان باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر نبی اور انبیاء کے واقعات کو بیان کرتا۔ ان واقعات کو پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہمت ملتی، تسلی اور حوصلہ ملتا۔ ان واقعات کو سن کر کے کہ یہ جو ابو جہل مجھے ستا رہا ہے، یہ جو ابو لہب مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ جو ولید بن مغیرہ میرے اوپر پریشانی کے پہاڑ توڑ رہا ہے، یہ جو مکے والے مجھے ستا رہے ہیں، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے
میرے بھائی یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے بھائی موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے بھائی عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے بھائی ابراہیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو انبیاء کے ان واقعات کو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون ملتا، بہت راحت ملتی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، قرآن مجید کے جو قصے ہیں، اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں گے نا، اگر ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں گے نا، تو صرف دعوتی زندگی میں نہیں، صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں، بلکہ ہماری جو اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کا حل اس میں موجود ہے۔ جب انبیاء کے واقعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی، تو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان کو ان واقعات سے تسلی ملے گی۔ شرط ہے کہ ان واقعات کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، ان واقعات پر غور و فکر کیا جائے۔ ہماری اپنی پرسنل لائف میں، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں جو دکھ ملتے ہیں، ہمیں جو پریشانیاں ملتی ہیں، جو تکلیفیں ملتی ہیں، جو الجھنیں آتی ہیں، جو ٹینشن ہماری زندگی میں آتی ہیں، اگر ان کا علاج چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اور ہے قرآن کے واقعات کو سمجھ کر کے پڑھنا، قرآن کے واقعات پر غور و فکر کرنا۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے والا کبھی بے چین نہیں ہو سکتا، قرآن سمجھ کر پڑھنے والا کبھی بے قرار نہیں ہو سکتا، قرآن سمجھ کر پڑھنے والا کبھی ڈپریشن کی بیماری میں نہیں آ سکتا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے انسان بے سکون ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس کو سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، اطمینان ہی اطمینان اور چین ہی چین ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگوں سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے دلوں کو تسلی ملتی ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء و رسول کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، ان کو غور سے پڑھا جائے، ان پر غور و فکر کیا جائے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔